اگلے 10 دنوں میں 1000 تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردد کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے، اور عرب کا معنی ہوا سراغ ساں ہے۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے، اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش میں رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان 2 ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دیں۔ وہ آخر اس نتیجے پر آ پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں آ سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھیں۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر وائسرائے کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جانبازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپہ گیری میں بھی طاق تھا، اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر ایک سپاہی مرد خور تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی، اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1-8 دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کبھی بھی کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گھوڑا سوار اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مقابلے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ناجی نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔
یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیہ ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا رکھا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ ایک وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب کیے گئے تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو آ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس کے بال ایریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم اد کھلی کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان کا استعمال کرنا۔ وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول نہ بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اسی سرزمین میں کلوپترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے جو تمہیں سبق دیے ہیں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے ان کے محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اس دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار، عظمت اسلام کے پاسبان، آپ کو بصر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بےتابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ پڑیں گے۔ اور خوش آمد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد تھے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشت پر بیٹھا، سر پٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشعلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑتے آ رہے ہیں۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازوں پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو وہ سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر قلابازیاں کھا رہے تھے۔
ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور بپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہو گئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھوڑا سوار اور شتر سواروں نے سواری کے متعدد کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں پر بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو پہلے وہ دے چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبق دوش کرنے کی بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست ہی سے مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں، بلانوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کی سالم رانے اور 1000 مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور مراحیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، گھٹا گھٹ شراب چڑھانے لگے اور مارکا آرائیاں ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایک ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے منتخب کیے تھے، کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس قدر جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیائے رنگ و بو سے پورا لطف اٹھائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان میں کردار بھی نہیں ہے۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کے بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادت بدل لیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ بھی یہی ہے جو میں ابھی تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے سامنے کئی اور مشغلیں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے،
شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چکا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جن کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پھولوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو عریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھیں۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں۔ سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا۔ 2 سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے غائب ہو گیا۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اپنے اوپر اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل آیا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک نہیں لگتی تھی۔ وہ جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تمام تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کر آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں۔ میں نے آپ سے رقص و سرور کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور عریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ عالی مقام ناجی نے خصیانہ ہو کے جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ وہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں۔ یہ ایک باعصمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے عریاں کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، اس پر اسے شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف باریائی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ ور تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے، محمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔
ناجی نے نہایت پر اثر الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا شریف باپ کی بیٹی ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا۔ مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا جیسے ہلکی نیلی شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین و آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔